السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اسٹیٹس 786 چینل۔ تو دوستو، 12 ربیع الاول کو چندریان نے ایسا کیا ریکارڈ کر کے بھیجا جسے دیکھ کر دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ تو چلیے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ ربیع الاول کی آمد پر چندریان 3 نے چاند پر کیا ریکارڈ کیا؟ اللہ اکبر! ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ویڈیو لازمی آخر تک دیکھے۔ السلام علیکم ناظرین، ربیع الاول کی آمد پر چندریان 3 نے کچھ ایسا ریکارڈ کر کے بھیجا کہ دیکھنے والے حیران ہو گئے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہر مسلمان کے لیے بے حد اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس مہینے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے تاکہ وہ گمراہ لوگوں کو ہدایت دے سکیں اور انہیں نیکی کی طرف راغب کر سکیں۔ چنانچہ ان کی آمد کے دن کو سبھی مسلمان بڑے ہی جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ چاند کے معجزے کا اقرار تو آج کے دور میں ہر سائنسدان بھی کر چکا ہے۔ اب تو سائنس بھی ثابت کر چکی ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کیا گیا تھا۔ آج بھی اس پر وہ دراڑیں موجود ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پر ہو گئی تھیں۔ مگر اس بار جو معجزہ چاند پر ریکارڈ کیا گیا وہ سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ وہ معجزہ کیا تھا، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ جی تو ناظرین، حال ہی میں انڈیا نے چاند پر اپنے تیسرے مشن چندریان 3 کو بھیجا تھا تاکہ وہ چاند کے بارے میں اہم معلومات حاصل کر سکیں۔ سب سے اہم دریافت جو کرنی تھی وہ تھی پانی یا برف کا حصول۔ اگر چاند پر برف یا پانی موجود ہو تو وہاں پر انسان رہ سکے گا، مگر اسی کے ساتھ ہی وہاں پر بڑے ہی عجیب و غریب واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے، جس سے یہ لگنے لگا کہ کہیں یہاں پر خلائی مخلوق کا راج تو نہیں ہے، کیونکہ آج سے پہلے چاند کے اس تاریک حصے میں کوئی بھی داخل نہیں ہوا تھا جہاں پر بڑی ہی ہمت دکھا کر انڈیا لینڈ ہوا ہے۔ جیسے جیسے خلا اور چاند کے حالات و واقعات کا جائزہ لیا جا رہا ہے تو چندریان 3 سے تصاویر بنا کر اسرو کو بھیجی جا رہی ہیں۔ ابھی تک چندریان 3 کے ساتھ جانے والے سائنسدان وکرم لینڈر کا چاند کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی کرنا جاری ہے کہ تبھی جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا تو چاند پر بڑی عجیب فضا قائم ہوئی تھی۔ وکرم لینڈر نے اس روز جب چاند کی فوٹیج بھیجی تو اس کا کہنا تھا کہ اچانک چاند پر عجیب و غریب دھواں اٹھنے لگا تھا۔ وہ دھواں بادلوں کی طرح کا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے بادل چاند کی سطح کے انتہائی قریب اڑ رہے ہوں۔ انہیں یہ بات بڑی ہی عجیب لگی کیونکہ وہ اتنے ہفتوں سے چاند پر موجود تھے، مگر ابھی تک انہوں نے ایسا کچھ بھی چاند پر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے کیمرے سے سائنسی آلات استعمال کرتے ہوئے وہ سارا منظر ریکارڈ کرنے لگے۔ وہ بادل نما دھواں اس قدر گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے چمکنا شروع کر دیا۔ اس سے یوں روشنیاں نکل رہی تھیں جیسے وہ کوئی چمکتا ہوا تارا ہو۔ اس دھوئیں سے اچانک روشنی سے نکلنے لگی۔ یہ بات وکرم لینڈر اور ان کے ساتھیوں کے لیے بڑی ہی پیچیدہ تھی، کیونکہ اتنے ہفتوں میں پہلی بار ایسا کچھ ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک وہ دھواں گرد کی شکل میں آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ وہ لوگ ابھی اسی منظر پر بات کر رہے تھے کہ تبھی عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کہیں دور سے درود شریف پڑھنے کی آواز آ رہی ہو۔ پہلے تو وہ سمجھ نہ سکے کہ یہ آواز کس چیز کی ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی آوازیں سنی تھی، مگر ابھی تک یہ جان نہیں پائے تھے کہ آخر یہ آواز ہے کس چیز کی۔ مگر اس بار جب انہوں نے کچھ خاص الفاظ سنے تو سوچ میں پڑ گئے۔ انہیں یوں لگتا تھا جیسے یہ الفاظ زمینی الفاظ ہوں، اور یہ الفاظ انہوں نے اس سے پہلے بھی زمین پر سن رکھے ہوں۔ انہوں نے فوراً ان آوازوں کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا اور پھر وہ آواز اسرو کے خفیہ دفتر میں بھیجی، جسے سنتے ہی دفتر میں ہلچل سی مچ چکی تھی، کیونکہ جب انہوں نے اس آواز کو کلیئر کر کے سننا شروع کیا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ یہ آواز تو درود پاک پڑھنے کی تھی، مگر خلا میں درود پاک کون پڑھ رہا تھا؟ یہ بات سوچنے والی تھی۔ تبھی وکرم لینڈر نے کچھ اور تصاویر اور ویڈیو اسرو کی جانب بھیجی جن میں باقاعدہ طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ خلا میں تارے چمک رہے ہیں۔ وہ روشن تارے ایک جھرمٹ کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے لگے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان سب نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل اختیار کر لی تھی۔ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا کہ یہ مسجد نبوی ہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر تو وکرم لینڈر بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ جیسے ہی تصاویر خفیہ دفتر میں بھجوائی گئیں تو ایک ہلچل سی مچ چکی تھی۔ انہوں نے فوراً کہا، خبردار جو کسی نے یہاں سے باہر یہ خبر پہنچائی۔ وہ در حقیقت اس معجزے کو سب سے چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں اگر یہ خبر وائرل ہو گئی تو کئی لوگ اپنا عقیدہ بدل دیں گے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ربیع الاول کے بابرکت مہینے کے بارے میں کچھ فضیلتیں بتائیں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ اسلامی ہجری سال کا تیسرا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت و فضیلت کے لیے یہی کیا کچھ کم ہے کہ اس میں امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اس لیے اس مہینے کو برکت اور فضیلت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ اس مہینے کے لیے ایک ایسی فضیلت ہے
جو بعض حیثیتوں سے دوسرے تمام مہینوں سے بڑی ہوئی ہے، لہٰذا اس مہینے کی تعظیم و تکریم اور اس کا خوب احترام کرنا چاہیے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر عمل، عقائد و عبادات، اخلاق و معاملات اور معاشرت و مواقعات، ان سب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا کامل اہتمام کیا جائے، اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کی جائے، شرک و بدعات سے بچا جائے، ہر قسم کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے، فرض نماز اور دیگر روزمرہ کی مختلف عبادات کی پابندی کی جائے، اپنی معیشت و معاشرت اسلامی تقاضوں اور اسلامی روایات کے سانچوں میں ڈھالی جائیں، ہر قسم کے نت نئے رسوم و رواج، نمود و نمائش اور اسراف و فضول خرچی سے بچا جائے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات خصوصاً کاروباری معاملات میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز طریقوں میں فرق کیا جائے، اور حرام اور ناجائز بلکہ مشتبہ ذرائع آمدنی سے حد الامکان بچنے کی کوشش کی جائے، اپنے اندر حلم و بردباری، صبر و شکر، عاجزی و انکساری، خشیت خداوندی اور تقوی و طہارت وغیرہ جیسے عمدہ اور اچھے اخلاق پیدا کیے جائیں، اور غرور و تکبر، بغض و حسد، ریاکاری و بدکاری، گالم گلوچ، ہیرا پھیری اور جھوٹ وغیرہ جیسے رذائل اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو حد المقدور دور رکھا جائے، غرض یہ کہ اپنے ظاہر و باطن اور اپنے اندر اور باہر کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق مکمل طور پر ڈھالا جائے، اور آئندہ کے لیے نیک اعمال کو بجا لانے کا عزم مصمم اور پختہ عہد کیا جائے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے سچی اور پکی توبہ دل سے کی جائے، کیونکہ اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا تعلق آپ کے افعال و اعمال سے ہے، اور اطاعت کا تعلق آپ کے احکامات و ارشادات سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اتباع و اطاعت کا حکم دے کر آپ کے جملہ اقوال و افعال کو حتمی طور پر حجت اور واجب العمل قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو، سورہ انفال۔ اس سے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا قرآن پاک کے نزدیک حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہی نہیں ہے، بلا شبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے فدا ہو جانا اور آپ کی ذات بابرکات سے صحیح معنوں میں عشق اور محبت کرنا ہمارے ایمان کا جزو لا ينفک ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں اور سنتوں کا ایسا اتباع کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کی عظمت و تقدیس پھوٹتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت میں اضافہ ہوتا ہو۔ ایسا اتباع اور ایسی خوشامد نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ آج کل کے عام دنیا دار حکام وغیرہ کا توہن و کرہن اتباع اور ان کی خوشامد و خایہ برداری کی جاتی ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و محبت اور آپ سے عقیدت اس قدر دل میں ہونی چاہیے کہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی نورانی تعلیمات پر انسان اپنے آپ کو چلنے کے لیے بہرحال مجبور کر سکے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے ساتھ اپنے والد، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ صحیح بخاری۔ اور محبت کی خاصیت یہ ہے کہ جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا کثرت سے ذکر خیر کیا کرتا ہے، اور مومن کو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حکم ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا بھی عشق و محبت کی دلیل ہوا۔ بس اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بھی ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ایک اعلیٰ ترین عبادت بلکہ ایمان کی حقیقی روح ہے۔ اللہ تعالی ہمارا دل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے منور فرمائے۔ بے شک اللہ ہم سبھی کو اپنے نبی سے سچی محبت اور ان کے دکھائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، آپ کو یہ مزید جانکاری کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو دوستو، ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ اسی طریقے کی مزید ویڈیو کی جانکاری کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو دوستو، ملتی ہوں اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔